کہ ویسے تو کسی دن پنگا نہ لینا، لیکن 9 مئی کو افواج پاکستان کو مئی کے مہینے میں کوئی پنگا نہ لے، کیونکہ 28 مئی کے یوم تکبیر ہے، اس کی تیاری وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال والی 9 مئی والوں کو بھی بتا، اور اس سال بھی مئی کے مہینے میں چھیڑنے والوں کو، پنگا لینے والوں کو نانی اور دادی یاد دلاتی۔ طاقت کا جو توازن ہے وہ برابری کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، کیونکہ انڈیا بھارت چاہتا تھا کہ اس خطے میں اس کی بالادستی ہو، وہ چاہتا تھا کہ اس خطے میں عدم توازن ہو اور وہ اس خطے کا بادشاہ بنا رہے، لیکن اس کے اس تکبر کو ہماری فورسز نے، ہماری افواج پاکستان نے اور اس کے فاتح سپہ سالار نے ناکام بنایا ہے الحمدللہ۔ آج گورنر ہاؤس میں نے یہ جو اپنے صحافی بھائیوں کو بلایا ہے، کیونکہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے محسنوں کو یاد نہ کریں یا ان کی یاد میں کوئی ایسی یادگار نہ بنائیں اور ان کو کبھی نہ بھولیں، وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں۔ آج میں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ ہم نے 71 کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اس وقت 65 کی جنگ میں آپ اور ہم لوگ اس وقت کے جذبات نہیں دیکھ سکے، آج 6 مئی سے شروع ہونے والا یہ مارکہ حق، جسے پھر 10 مئی کو بنیان مرصوص کا نام دیا گیا، یہ جو مارکہ حق اور اس میں جتنے سیویلینز شہید ہوئے، معصوم شہری، بچے، خواتین اور ہماری فورسز کے جوان، ایئر فورس کے، افواج کے، ان کی یادگاری دیوار، آج میں نے اس کا سنگ بنیاد اس گورنر ہاؤس میں رکھا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت شایان و شان طریقے کی یادگار یہاں بننا آج سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، تو اسی طرح جہاں ہم اپنے تمام ڈگنیٹیز کو گورنر ہاؤس وزٹ کراتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہاں جو پرزرو آفس ہے وہ دکھاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس یادگار پر بھی ان تمام لوگوں کو لایا کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ شہداء ہیں، یہ وہ سیویلینز اور فورسز کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا اور عزت اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا الحمدللہ۔ جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، اور خاص طور پہ انڈین میڈیا، میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نہ جنگ چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم دنیا میں اور اپنی بہترین سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان جنگ کا خواہ نہیں ہے۔ پاکستان اس خطے میں تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے، امن کو فروغ دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری اس بھائی چارے اور امن کی ترغیب کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور جب بھارت نے اسے کمزوری سمجھا، اور آج میں اپنی نوجوان بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حملہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ مسلسل، یہ جو 9 مئی کا واقعہ پچھلے سال پاکستان میں آیا، جس پر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک غلط راہ پہ ڈالا گیا، میں نے اپنی ہر تقریر میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بیرونی سازش ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان ہو، فورسز ہو، سیاستدان ہو، سب کے لیے نفرت ڈالی جا رہی ہے
کیونکہ یہ پیسہ، یہ فنڈنگ اس لیے کی جا رہی تھی کہ انہیں پھر یہ 6، 7، 8 اور 9 مئی کرنا تھا، اور بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ 1 سال کی اس فنڈنگ سے میں نے پاکستان میں رہنے والے ان نوجوان نسل کے دماغوں میں اس افواج سے نفرت ڈال دی ہے، میں نے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور جب ہم حملہ کریں گے تو پاکستان کے اندر سے بھی ہمیں سپورٹ ملے گی، جسے الحمدللہ آپ نوجوانوں نے ناکام بنایا، ناموس کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو اس کلمے پر حاصل کیے گئے اس ملک پر ہم سب ایک ہیں، نہ ہم کوئی قومیت ہے، نہ ہم کسی سیاست میں بٹے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیے گئے اس پیارے وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہم سب نے ثابت کیا، اور اسی افواج نے جو پچھلے 1-1.5 سال سے تنقید کا نشانہ بن رہی تھی، اسی افواج پاکستان کے سپہ سالار نے، اسی پاکستان کی غیور ایئر فورس اور نیوی اور افواج پاکستان کے جوانوں نے اور ان کی غیور ماؤں نے اپنے سجیلے جوانوں کو ہم سب کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فجر کے ٹائم پہ روانہ کیا۔ الحمدللہ، زندہ باد۔ ہم نے دنیا کو اور اس خطے کو بتا دیا ہے کہ نہ ہم کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے معاملے سے پیچھے ہٹیں گے، اور نہ ہی یک طرفہ چاہے وہ پانی کے فیصلے ہوں یا اس خطے میں منمانی والے فیصلے ہوں، اب نہیں مانے جائیں گے۔ اب ہماری افواج نے یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک کا دفاع مضبوط اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، اس نئی نسل کا، اس ملک میں رہنے والے صنعت کاروں، تاجروں اور میرے پیارے پیارے بھائی اور بہنوں کا، کہ چاہے ہم آئی ٹی ہو، چاہے اس ملک کی تجارت ہو، ہم نے اب اپنی معیشت کا دفاع بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور بھارت کو بتا دینا ہے کہ اب ہم اپنی معیشت کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس قوم کو ہم نے قرضوں سے نجات دلانی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں IMF سے جان چھڑانی ہے، اس نئی نسل کے پیروں میں یا اپنی افواج اور حکومت کے پیروں میں یہ صرف $7 ارب کے بیرونی IMF کے قرضے کی وجہ سے ہمیں اب دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کو رسوا نہیں کرانا۔ میں اپنے وطن میں رہنے والے ہر اس غیور پاکستانی سے اپیل کروں گا، کل میرے پاس سیدنا جو ہمارے بورا کمیونٹی کے سیدنا مفصل جو پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ایک بڑی کمیونٹی بورا کمیونٹی پاکستان میں ہے، کل ان کے جو یہاں پاکستان کے انچارج ہیں وہ میرے پاس آئے تھے۔ کل انہوں نے پیشکش کی ہے کہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے پہلا فارن ایکسچینج جو ڈالر کی صورت میں ہوگا، بغیر سود کے پاکستان میں 2 سال کے لیے سیدنا صاحب کی طرف سے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں پھر بورا کمیونٹی بھی پیسے ڈالے گی، اور یہ شروعات کی ہے انہوں نے۔ میں نے کل ان کے سامنے ہی اسٹیٹ بینک گورنر کو فون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انہیں فوراً میرے پاس بھجوا دیں، ہم بیٹھ کر چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ یہ جذبہ جو بورا کمیونٹی نے پاکستان کے لیے دکھایا ہے، پاکستان کے صنعت کار، اوورسیز پاکستانیز، میں جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔
آج میں ان کو مدد کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ جب ایک غیور افواج بھارت کا مقابلہ کر رہی تھی تو وہاں کا میڈیا پاکستان کو IMF سے لیے گئے قرض کے تانے دے رہا تھا، اور آپ سبھی نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا نے جھوٹ کے پلندے اور ایسے جھوٹ بولے کہ آپ نے اس کے تمام صدیوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ نے اپنے دروازوں پہ تو لکھا ہوا ہے سچ بولو، لیکن آپ ایک دوسرے سے کہتے رہے جتنا جھوٹ بول سکتے ہو جھوٹ بولو۔ آپ کے ترجمان، آپ کا میڈیا، آپ کی فورسز کے ترجمان جھوٹ بتاتے رہے، بولتے رہے، اور جھوٹ میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ لاہور میں سمندر دکھا دیا اور کراچی میں پہاڑ دکھا دیے، اور ایک رپورٹر نے تو کہا گلستان جوہر پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا قبضہ تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، لیکن اگر ایسا کبھی ہوا بھی تو یہ کراچی کے سجیلے نوجوان اور خاص طور پہ لیاقت آباد کے نوجوان ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ درست یا غلط؟ اور اگر زیادہ بات آگے بڑھی تو کیا مجھے یہ اختیار دیتے ہو کہ میں کہوں کہ یہ 50,000 جو میرے IT کے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، آئندہ اگر جنگ کی تو میرے یہی نوجوان بیٹے بیٹیاں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پکی بات ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں گردن سب باہر سائبر اٹیک کر، یہ بات وہ تو رکھنے ہی ہے۔ ہم امن کے خواہ ہیں، ہم ان کی فورسز کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے جھنڈے کی بھی عزت کرتے ہیں، اس قوم کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم مودی جو کہ ایک انتہا پسند ہندو ہے، ہمیں ہندوؤں سے بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن انتہا پسند ہندو جس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرایا، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں جو انہوں نے راکٹ لانچر فائر کیے، اس سے میرا اس ملک کا 7 سالہ نوجوان شہید ہو گیا۔ ہمارے سیویلینز، میری بہنیں، میرے بھائی جو کہ معصوم تھے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا، کسی میری بہن کا شوہر شہید ہو گیا۔ رات کے اس اندھیرے میں اس نے بزدلانہ کارروائی کی، گو کہ ہماری افواج نے اگلے پچھلے سارے مزے انہیں چکھا دیے۔ اب تو سنا ہے کہ مودی صاحب کو چائے میں اچار ڈال کے پینا پڑ رہا ہے، کیونکہ نہ چینی اثر کر رہی ہے، نہ نمک اثر کر رہا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ 2 ملک جنگ کر رہے ہوں اور ایک ملک کہہ رہا ہو کہ ارے بھائی آپ کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ یعنی ایسی بہکی بات کبھی سنی ہے آپ نے؟ کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے اور ہمارے DG ISPR نے بات کی تو لگ رہا تھا کہ کوئی ملک کی ترجمانی کر رہا ہے، جب مودی نے بات کی تو ایسا لگا کہ جیسے پاکستان سے بھیک مانگ رہا ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود جا کر دیکھیں اس کی اسپیچ۔ کہہ رہا ہے بھائی ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے، پاکستان ہمارا ساتھ دیتا، الٹا ہمیں ہی مار دیا۔ تو یہ بات تب منہ سے نکلی ہے جب دھلائی بھی ہوئی ہے اور چپیڑے بھی پڑی ہیں اور دن کی روشنی میں تارے نظر آ گئے۔ ان تاروں نے یاد دلایا کہ پاکستان میں رہنے والا اس کا بھائی ہے۔ اس سے پہلے تو تمہارے ٹی وی اینکرز کہہ رہے تھے کہ ہم نے چڑھائی کر دی، ہم کراچی پہنچ گئے ہیں، ہم بھاولپور پہنچ گئے ہیں، پشاور جانے والے ہیں۔ کیا بات یاد دلائی ہے؟ پشاور والوں سے ویسے ہی میں نے منع کیا پنگا نہ لینا۔ اور یہ بات بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کسی دن پنگا نہ لینا، لیکن 9 مئی
9 मई को अफवाज पाकिस्तान को मई के महीने में कोई पंगा ना ले, क्योंकि 28 मई के यौम तकबीर है, उसकी तैयारी वो कर रहे होते हैं। पिछले साल वाली 9 मई वालों को भी बता, और इस साल भी मई के महीने में छेड़ने वालों को, पंगा लेने वालों को नानी और दादी याद दिलाते।